يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم، هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هون من الأحوال متعايم. ثم الرباط عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی بڑے احترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان کی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت محترم ہفتہ وار پروگرام جو آقا علیہ السلام کی عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں ہم الحمدللہ حاضر ہیں، اور یہ ہفتہ وار پروگرام میں ہم شریک ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری، ان کی نسبت و ارادت، ان کی محبت اور ان کی عقیدت، یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی خدمت تک ان عظیم ہستیوں کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن اتباع کی صورت میں محبت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ تو ربیع الاول کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے جس پر میری گفتگو جاری ہے۔ یہ ایک مشہور آیت کریمہ ہے جس پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے، اس کی مفہوم پر میں نے الحمدللہ چند ایک باتیں کی ہیں، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے محبت کی حقیقت کی مناسبت سے میں نے 5 چیزیں بیان کی تھی، پھر اس کے بعد محبت کے تقاضوں کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، یعنی محبت کی حقیقت اور محبت کی علامت اور پہچان کیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے اپنے علم کی وسعت کے مطابق 5 باتوں کا ذکر کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِسال محبوب علی غیرہ، اور دوسری میں نے حقیقت بیان کی تھی کہ اشتاق الی المحبوب فی دوام الذکر المحبوب اتباع الرسول، اور میں قلب الی موافق اللہ، ان 5 چیزوں کے حوالے سے میں نے الحمدللہ گفتگو کی تھی۔ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اس حد تک ہو سکا الحمدللہ میں نے بیان کیا کہ محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کی حقیقت کیا ہے، محبت کا تعارف کیا ہے، محبت کی پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں محبت کی تقاضوں کے حوالے سے علم نے لکھی ہے، لیکن میں نے اپنے علم کی وسعت کے مطابق یعنی 10 تقاضوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پہلا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر، یعنی محبت کے تقاضوں میں سے جو میں نے 10 تقاضے نکالے ہیں اپنے علم کی اور اپنے مطالعے کی مناسبت سے، یعنی آقا علیہ السلام کی محبت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ ہے تعظیم و توقیر، اور دوسرا تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، بلند نہ کرنا، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق
کہ جس علاقے کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے ان کا بھی احترام کرنا، اکرام کرنا، ادب کرنا، پھر ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا، یہ محبت کا تیسرا تقاضا ہے۔ اور چوتھا تقاضا ہے آقا علیہ السلام کی تمام صحابہ کرام اور ساری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کا وہ احترام کرنا۔ اور پانچواں تقاضا یہ ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ اور چھٹا تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس کو بغض ہے، جس کو عداوت ہے، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اب اس کے ساتھ اسی طرح کارروائی کرنا، یہ میرا آقا علیہ السلام کی محبت کا چھٹا تقاضا ہے۔ اور ساتواں تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، ان کا نام لینا، جتا من احب شیئا اکثر ذکر ہو۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جس شے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کیوں محبت کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس میں قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو محبت اس میں بڑا نکتہ لطیف جو میری زبان پہ آ رہا ہے، کبھی وہ میں تقاضے مکمل کرتا ہوں۔ ساتویں تقاضے کے حوالے سے بات کر رہا تھا نا کہ کثرت کے ساتھ کیا کرنا، سارے بولیے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، ان کا نام لینا۔ تو اس پر میں نے دو چار الفاظ پڑھے ہیں کہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، یعنی کس چیز کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے نا، پیار ہو جاتا ہے، ایک لگن ہو جاتی ہے، ایک تعلق جڑ جاتا ہے، اس کی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو محبت کی پھر نشانی، اس کی علامت یا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر کثرت کے ساتھ اس کی زبان پر اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ جس مجلس میں بیٹھے گا، جس محفل میں بیٹھے گا، جہاں بھی جائے گا، یہاں تک کہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ یار تو فلاں کا بڑا ذکر کرتا ہے، یار جب بھی آپ کو سنا ہے نا آپ فلاں کی ذکر کرتے ہیں، فلاں کا نام لیتے ہیں، بس اسی کو کہتے ہیں محبت، اسی کہتے ہیں تعلق، اسی کہتے ہیں اس کو اعلان۔ تو محبت کا جو لفظ ہے نا یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اصل میں محبت پر ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آ رہی ہے کہ محبت اس پر ویسے تو میں نے 5 حقیقتیں بیان کی ہیں عربی میں، اس کی تشریح بھی کی ہے، لیکن ایک خاص بات سامنے آ گئی کہ محبت اس پر ایک نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی چیز بندے کی نگاہ میں آ جائے، کیا اس کی نگاہ میں آ جائے، پھر اس کے ساتھ اس کو ایسی محبت ہو کہ دل کھینچ کر اس کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو میری زبان پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر قرار نہ پائے، اس کے بغیر سکون نہ آئے، اس کے بغیر رہ نہ سکے، بس یوں کہہ لیں کہ ایک سادہ سا لفظ ہے، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو۔ اور اگر حقیقت ہے، اگر ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت ہو جائے تو میرا یقین ہے کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو سنت کے خلاف ہو۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام نے کھایا کیسے ہے، پیا کیسے ہے، جس طرح میں نے وہ محبت کی حقیقتوں میں سے 5ویں حقیقت بیان کی تھی۔ جس طرح میں نے یعنی محبت کی 5 حقیقتوں میں سے ایک میں نے یہ بھی جملہ بیان کیا تھا، اتباع الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور ادھر قرآن مجید میں یہ لفظ آ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا طلبگار ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت میرے دامن میں آ جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے خصوصی اعلان کروایا کہ فرمایا محبت مل جائے گی، محبت کی دولت میسر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی ڈگری مل جائے گی، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہو، اس پر اس کا عمل جاری ہو جائے۔ تو محبت کے 10 تقاضوں میں سے 7واں تقاضا تھا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے، کثرت کے ساتھ ان کے تذکرے کرے، کثرت کے ساتھ ان کی صفات بیان کرے،
کثرت کے ساتھ ان کے اوصاف بیان کریں. من احب شیئا اکثر ذکرہ، کثرت کے ساتھ. اور 8واں تقاضا کیا ہے کہ دل میں ان کی ملاقات کا اشتیاق رکھے، دل میں ان کی ملاقات کا کیا طلب رکھے، اس کے دل میں ایک تمنا ہو، آرزو ہو. اور میں نے اس کو حقیقت میں بیان کیا تھا، الشوق الی المحبوب، یعنی اس کے دل میں ایک شوق، ایک لگن، ایک محبت اور ذوق ہو. جس کا؟ ملاقات کا، دیدار کا، کہ ان کو مجھے دیدار ہو جائے، ان کی مجھے زیارت ہو جائے. اور نامہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ توجہ طلب ہے. بڑی خوبصورت یعنی جو نامہ تقاضا ہے اس پر بڑی خصوصی طور پر توجہ رکھنی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جس کے ساتھ محبت کی، جو آقا علیہ السلام کی محبت میں آ گیا اس کے ساتھ محبت کرنا. اور آخری تقاضا جو محبت کا ہے وہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا. یہ میں نے محبت کے میں نے 10 تقاضے بیان کیے ہیں، آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. میں صرف ایک مرتبہ بات دہرا دیتا ہوں، جس طرح میں نے 5 حقیقت یہ جو دہرائے تھے. تو پہلا محبت کا تقاضا. اب یہ 10 تقاضے جو میں نے بیان کیے نا، ہر تقاضا کئی اعتبار چاہتا ہے. ایک ایک تقاضے پر قرآن مجید اور آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سے، پھر تابعین تابعین کے حوالے سے اگر ہم اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں تو ایک ایک تقاضے پر ہم کئی مہینوں تک گفتگو کر سکتے ہیں. تو پہلا تقاضا جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنا. اب تعظیم و توقیر پر اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقاموں پر تعظیم و توقیر کا حکم کیا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی محبت اور آپ کے عشق اور آپ کی تباہ کا جو مین پہلو ہے وہ تعظیم و توقیر ہی ہے. اگر تعظیم و توقیر، اس کو ہم اپنی بولی میں ادب کہہ لیں، ہم اپنی بولی میں احترام کہہ لیں، ہم اپنی بولی میں اکرام کہہ لیں، اگر یہ نہیں ہے تو یوں سمجھ کہ تیری عبادت و ریاضت قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پورا مین جو مسئلہ ہے وہ تعظیم و توقیر ہے. اور پھر نمبر 2، اپنی آواز کو پست رکھنا، اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اگر یہ بھی اگر ہو گیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کوئی نیکی قبول نہیں ہے. اور تیسرا تقاضا کتنا خوبصورت ہے کہ جس چیز کو یا جس علاقے کو آقا علیہ السلام سے نسبت ہو گئی اس کے دل میں احترام رکھنا، تعظیم و توقیر کرنا، محبت کا رشتہ جوڑنا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. اور نمبر 4، آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آقا علیہ السلام کے سارے گھر والے سب کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا ادب کی صورت میں، یہ بھی آقا علیہ السلام کی محبت کا ایک تقاضا ہے. اور 5واں تقاضا کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہونا. وہ فَاتَّبِعُونِی کی تشریح میں کہ اگر وہ پیروی کرتا ہے، تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو الحمدللہ وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے. اور 6واں تقاضا کیا ہے؟ قربان کیا ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام سے عداوت ہے، جو آقا علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو آقا سے محبت کرتا ہے ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، جو آقا سے بغض رکھتا ہے ہمیں اس سے بغض رکھنا ہے. پھر اس کے متبادل کیا ہے کہ جس سے میرے آقا محبت کرتے ہیں ہمیں اس سے محبت کرنی ہے. اس کو بلکہ یوں سمجھ لیں جو آقا علیہ السلام کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، جو آقا کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے. اگر ہم نے آقا کی پسند کو پسند لیا اور ناپسند کو ناپسند کیا تو الحمدللہ یہ آقا علیہ السلام کی محبت کا 6واں تقاضا پورا ہو جائے گا. اور 7واں تقاضا کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو یاد کرنا، ذکر کرنا، تذکرہ کرنا. اور آگے 8واں تقاضا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، آپ کی زیارت کا دل میں اشتیاق رکھنا، دل میں محبت اور طلب رکھنا. اور 9واں تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو جس سے محبت ہو جائے ہمیں بھی اس سے محبت ہو جائے. اور 10واں تقاضا یہ میں دوبارہ دہرائے ہیں، اب پھر اس بعد ان سب کو ہماری گفتگو شروع ہو جائے گی. اور 10واں تقاضا ہے کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا.
जितना भी पढ़ा जाए उतना ही कम है। अब मैं इन तमाम तकाज़ों में से एक तकाज़े पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम के साथ मेरे आका के गुलामों ने मोहब्बत किस अंदाज में की है। अब उसमें मैं पहली बात यहाँ बयान कर रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत है, बाकी इख्तिसार के साथ इस पर इख्तिफा करूंगा क्योंकि टाइम भी हो रहा है दुआ का। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन गुजरे, बड़ी तवज्जो तलब बात है, सुनने वाली है। वैसे तो इस पर जितनी गुफ्तगू करे पूरी जिंदगी नहीं खत्म हो सकती। आका अलैहिस्सलाम गुजरे, एक सहाबी बैठे हुए हैं। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबी को देखकर इतना फरमाया कि ये क्या है। क्या पूछा? ये क्या है। इतनी बात की, आका अलैहिस्सलाम गुजर गए। कोई बात नहीं की है कि इसको आपने क्यों पहना हुआ है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना जुमला इस्तेमाल किया कि ए मेरे पे, उसका नाम लिया ना, ए मेरे प्यारे स्वामी ये क्या है, और इतना जुमला फरमाया तो फिर चले गए। वो भी तो आका अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता शागिर्द थे ना, उन्हें तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह आका की सोबत से कुछ मिला है। पहचान गए, समझ गए कि जिस चीज को आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया ना कि ये क्या है, ये आका को पसंद नहीं है, तो आका अलैहिस्सलाम जिसको पसंद करें उसको पसंद करना, जिसको ना पसंद करे उसको, बस यही तो मोहब्बत है, यही तो इश्क है, यही तो प्यार है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। कुर्बान जाए, इतनी बात हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हो गए। आपने उस चीज को उतारा, उसको गिरा दिया, फेंक दिया। अब साथी कहते हैं कि आपने साथी से, तो मोहतरम बात यह है कि जो चीज आका अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाई है और मर्द के लिए नाजायज है, मर्द के लिए नाजायज है, हराम है, तो आप इस तरह इसको उठाएं, इसको फरोख्त करें और इसकी कीमत इस्तेमाल करें, या इसको अपनी बीवी को दे दें। अल्लाह अकबर। अब दोनों बातें ही इजाजत में है, जायज है, क्योंकि सोना औरत के लिए क्या है, जायज है, मर्द के लिए हराम है। 4.5 माशे, एक रैप में 6 माशे पड़ा है, लेकिन 4.5 पर ज्यादा मुत्तफिक हैं। चांदी 4.5 माशे के अलावा जितनी धातें हैं सारी मर्द के लिए हराम। समझो, यूं समझ लें कि दोज़ख का उसने ईंधन पहना हुआ। इस पर इशमार रवायात है, कुछ में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐसे लोग हाजिर भी हुए जिन्हें ये चीजें पहनी हुई थी, तो आका अलैहिस्सलाम को जो तालीम दी, इस पर बेशुमार वाक़यात हदीस पाक में मिलते हैं। अब देखिए, आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया, साहब इसको फेंक दिया। अगर वो उसको बाजार में फरोख्त करके अगर उसकी कीमत इस्तेमाल कर लेते तो इजाजत थी, अगर वो अपनी बीवी को दे देते तो वो पहन लेते तो और उसके लिए इजाजत है। लेकिन अब जुमला बड़ा तवज्जो तलब है, कुर्बान जाए, उन्होंने उसको उठा के फरोख्त भी नहीं किया और उसको अपनी बीवी को भी नहीं दिया। साथियों को क्या जवाब देते हैं, कहते मोहतरम बात ये नहीं है कि मैं अगर फरोख्त करके कीमत इस्तेमाल करूं तो इजाजत है, कोई नाजायज नहीं है, मैं पहन तो नहीं रहा। और अगर मैं अपनी बीवी को दे दूं, अपनी रफीक हयात को दे दूं, वो औरत है, उसके लिए भी इजाजत है। लेकिन कुर्बान जाऊं दोस्तों, इन अजीम शहजादों की बारगाह में अगर हमारी हर इतवार को हाजिरी हो रही है, या सब अगर 2-3 हीरे मिलते हैं, तो फिर दोस्तों कामयाबी इसी में है। हम इसको मद्देनजर रखें, फिर इस पर अमल पैरा हो जाए, इसको अमली जामा पहनाए, फिर इस तरह हम पहन जिंदगी खूबसूरत बनाते बनाते फिर मौत आए, फिर कब्र में जाए, आका अलैहिस्सलाम से पहले मुलाकात हो, आका था हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे तो जो हमारी बख्शिश करता। तो अब सहाबी का जवाब सुनने वाले को जो तलब है, आप फरमाते हैं कि मोहतरम बात बिल्कुल इजाजत में है, जायज है मेरे लिए, लेकिन सुनो खुदा की अज़मत की कसम, जो चीज आका अलैहिस्सलाम की निगाह से गिर गई हो, ना उसकी कीमत में लिया जायज है, ना वो मेरी बीवी के लिए जायज। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निगाह में गिरा दिया है, जो चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाह से गिर गई है, मैं ना उसकी कीमत ले सकता हूं, ना मैं अपनी बीवी को दे सकता हूं, इसलिए कि वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाह से गिर गई है। मोहतरम, जिस चीज को मेरे आका ने पसंद किया उसको मोहतरम अगर हम पसंद करते हैं, और जिसको मेरे आका ना पसंद किया अगर उसको ना पसंद करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शक नहीं है। किसी को मोहब्बत कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। थोड़े से वक्त में, क्योंकि दुआ का वक्त करीब हो गया, थोड़े से वक्त में
میں نے اپنی محبت کی مناسبت سے اس موضوع کو شروع کیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، دوست احباب بھی، ان تک اس پیغام کو کسی مجلس میں کسی کی گلا شکوہ غیبت جھوٹ بولنے کے بجائے اگر یہ خوبصورت باتیں اگر ہم اس مجلس میں بیان کریں گے تو الحمدللہ ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری پیغام بھی پہنچ جائے گا. اگر ایک بندہ بھی ہماری بات پہ عمل کر گیا تو الحمدللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان عظیم آقا علیہ السلام آپ کے شہدادوں کی بارگاہ کی حاضری ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. وما علینا